بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ طیب بلوچ موجود کے سوال کا جواب مل چکا ہے جو بھی علیمہ خان نے دینا تھا۔ اب آپ وہاں پر گئے ہیں یہ شکوہ کرنے کے لیے نہیں، وہاں پہ کہ آپ نے میرے خلاف کیمپین کیوں چلایا؟ وہاں میں تو گیا کوریج کے لیے، اور وہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو میری اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے تو دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ علیمہ آپا آئیں، میرے مائنڈ میں یہ تھا، اور بڑی رسپیکٹفلی میں کہ یار علیمہ آپا آ رہی ہیں، ان کو کہتا ہوں کہ میرے خلاف سارے چیزوں کو اکٹھا دیکھا گیا ہے۔ میرے خلاف علیمہ خان کو انڈا مارا جانا اور آپ کے سوالات کرنا، اس کو یکجا کر کے دیکھا گیا۔ میں علیمہ خانہ خود گواہ ہے، میں نے خانم کو کہا، میں نے کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں میڈم، جو کچھ ہوا ہے، آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا آپ کے اس نے کہ میں نے بدتمیزی کی ہے۔ میڈم وہ میرا سوال تھا، بدتمیزی نہیں تھی، یہ جو آپ کے ساتھ ہوا۔ اچھا، آپ کی یہ گفتگو ہوئی؟ یہ ہوئی میڈم سے، ٹھیک ہے نا۔ جب انڈا لگا اور اس کے بعد یہ میری ہوئی، وہ ٹاک کر کے جب جانے لگی نا، میں کافی حد تک ان کے ساتھ چلا۔ اچھا، اب وہ انسیڈنٹ بتائیں نا، اب وہاں پر ہراسمنٹ والی اڈیالہ جیل کے باہر جہاں پر ہراسمنٹ کا الزام لگا۔ ہوا کیا، ہوتا کیا ہے، علیمہ آپ آئی، میرے خلاف ایک چیز چل رہی تھی، میں چلا گیا، میرا مائنڈ میں تھا کہ آپ آئی ہیں، میں ان سے کو کہتا ہوں کہ میرے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے، آپ یا مذمت کر دیں یا کچھ ایسا کہہ دیں کہ یہ رک جائے، ٹھیک ہے۔ جرنلسٹ ہے، مطلب میں ٹرولنگ کہیں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن جب چیزیں پرسنل ہو جاتی ہیں، چیزیں گھر تک پہنچتی ہیں تو چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، تو میں اسی سلسلے میں گیا، اور وہاں پہ آپ وہ فوٹیج بھی دیکھ لیں، یہی سوال تھے کہ صحافی طیب بلوچ نے کل آپ سے سوال کیا اور پرسیپشن یہ بنا دی گئی کہ میں نے بدتمیزی کی۔ میڈم میں نے تو آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، تو اگر آپ اس کو کلیریفائی کر دیں، اور یا یہ جو میرے خلاف ٹرولنگ ہے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو آپ جو ہے مذمت کر دیں اس کی، یا اپنے ورکرز کو کہہ دیں، تو یہ چیز تھم جائے گی میڈم، رک جائے گی۔ اب میں یہی بات کر رہا ہوں اسی اسنا میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چل رہی ہے، یہ نہیں ہے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی وہ میڈیا ٹاک کر رہی تھی، وہ میں نے انٹرپٹ نہیں کی۔ جب ان کی میڈیا ٹاک ہو گئی، آخری ان کا ورڈ یہ تھا کہ اس میں ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، جہاں سے مجھے موقع ملا میں نے کہا میڈم آپ کہہ رہی ہیں میڈیا آزاد نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی سوال کرنے پہ یہ پرسیپشن بنا دی جاتی ہے، یہ ٹرولنگ کر دی جاتی ہے، تو آپ تو وہ کریں کہ آپ جو ہے وہ میڈیا فرینڈلی ہیں، آپ میڈیا کی قدر کرتی ہیں، اور یہ ابھی بھی مجھے جو ہے نا وہ ایسی کالیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے۔ تو خیر، تو میرا یہ تھا۔ اب اس میں سمابیہ طاہر نامی خاتون، میں نے میرا پہلی دفعہ اس کے ساتھ، وہ آئی ہیں، انہوں نے جو ہے نا اب جو ہے وہ آپ جو ہے آپا سے جو ہے، اب علیمہ بھی چل رہی ہیں، وہ میڈیا ٹاک کر چکی، اب وہ وہاں پہ ان کی گاڑی کھڑی ہے، گاڑی کی طرف وہ جا رہی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چل رہا ہوں، اور بالکل کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رکاوٹ ڈالی؟ نہیں، رکاوٹ تو میں نے نہیں ڈالی، فرینڈلی تھا۔ اور ہاں کوئی موبائل سے فوٹیج بنا رہے ہوں گے، میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا، شاید میں فوٹیج بنا رہا تھا یا نہیں بنا رہا تھا، مجھے اس کا نہیں ہے ایگزیکٹ۔ میرا انٹینشن ان سے یہی تھی، جو میری انٹینشن تھی کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ آپ رکوا دیں یا ان کو کہہ دیں جو بھی۔ اچھا، شاید علیمہ آپا کرتی، کچھ کہتی، سمابیہ طاہر ہیں، انہوں نے اندر گھسی، اب یہ علیمہ جا رہی ہیں، میں جا رہا ہوں، اندر گھسی، اور آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، اس کو انالیسس کریں جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہاتھ مار رہی ہیں کہ ادھر ہو جاؤ، آپ آپا کو جو ہے وہ ہراس کر رہے ہو، یہ اس کے ورڈ ہے، آپا کے ورڈ نہیں ہے کہ طیب نے مجھے ہراس کیا، اس نے نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی چلی گئی، شاید وہ مجھے رسپانڈ بھی کرتی، سمابیہ طاہر نے آ کے ساری صورتحال بگاڑی، اور اس نے جان کے ایسا کیا کہ یہ چیز میری یہ پرسیپشن یہ بن رہی ہے اب کہ شاید وہ کہ علیمہ کے خلاف یہ چیز چلی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کیوں اب آ جاتے ہیں، اب یہ والا ایونٹ ہو گیا نا، پھر تو کوئی ایونٹ نہیں ہوا، پھر ہوا انڈے والا ایونٹ، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، انڈے والے ایونٹ سے پہلے بھی کوئی آپ کو سوال نہیں ملتا، کوئی چیز نہیں ملتی، تیسرے دن کی جو بات ہے، آپ مکمل کر لیں پھر میں سوال کر لوں، یا اسی دن کی، یہ اسی دن کی بات ہے، یہ صبح کا ٹائم ہے جب ہم نے یہ سوال کیا، اور جب خان صاحب کا وہ ہو گیا سماعت مکمل ہوا، تو وہ علیمہ خانم آئیں اور انہوں نے میڈیا ٹاک کرنے لگی، اور وہ میڈیا ٹاک ٹھیک ہے انہوں نے کی، اس میں اس پوری ٹاک میں طیب بلوچ کا کوئی سوال نہیں تھا، نہ میری ایسی بات تھی۔ ہاں، جب ٹاک ختم ہو گئی، آپا کو انڈا لگ چکا تھا، میں آپا کے ساتھ گاڑی تک گیا، میں نے آپ کو کہا کہ آپا یہ بدتمیزی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، میں مذمت کرتا ہوں، میں ٹویٹ بھی ہے، میں نے کہا میں مذمت کرتا ہوں، لیکن میڈم جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اگر آپ مذمت کر دیں، اب میں تو ٹینشن میں ہوں نا، مطلب میرا تو آپ اپنے آپ کو رکھیں، آپ کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہو،
آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ورکرز ان کی بات مانتے ہیں، آپ کہہ دیں گی تو یہ چیزیں کول ڈاؤن ہو جائیں گی، یہ چیزیں سخت نہیں جائیں گی، یہ آگے تک نہیں جائیں گی. جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ ایجنڈا ہے، اگر ایجنڈا ہوتا تو میں علیمہ آپا سے بار بار یہ منتیں ترلے کیوں کر رہا ہوتا؟ یہ میرے منتیں تھے، میری التجائیں تھیں، میرے ترلے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ انڈے والا واقعہ ہوتا ہے. اب اگر آپ انڈے والی فوٹیج کو دیکھیں، اگر طیب بلوچ سے لازمی آپ اس کو جوڑنا چاہیں تو کوئی بھی اپنی پرسیپشن جو بھی بنائیں وہ جوڑیں. اس میں آپ سمابیہ طاہر کے کریکٹر کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ جب ٹاک ہو رہی ہے، میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں نیچے بیٹھا ہوں، آپا سامنے کھڑی ہے اور وہ ٹاک کر رہی ہیں، اور اس پوری ٹاک میں میرا کوئی انٹرپشن نہیں ہے، کیونکہ صبح جو تھا وہ چیز ہو گئی بھئی، انہوں نے ٹھیک ہے. اچھا، ٹاک کر رہی ہیں، سمابیہ طاہر گم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آج نعیم بجوتا کی میں بات کرتا ہوں، جو میرے خلاف یہ پورے پروف لے کے آیا نا، نعیم بجوتا یہ کیوں لے کے آیا ہے میرے خلاف، اتنا پرسنل کیوں ہوا؟ اس نے مجھے ذرا گالیاں بھی دی، آپ نے دیکھی. اچھا، نعیم وہ گم ہو جاتی ہے، میرے ٹاک سے کسک جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد آ کے وہ اس جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر کوئی اشارہ کرتی ہے نعیم بجوتا کو، نعیم بجوتا یوں کر کے، تو فوٹیج ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تو نیچے بیٹھ کے آبزرو کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. اور اسی ٹائم آپا کو آتا ہے، انڈا لگتا ہے اور وہ سارا کچھ، اور پھر پکڑو دھکڑو اور وہ جو کچھ ہوا. ٹھیک. اب اس میں مجھے مشکوک کریکٹر یہ دو نظر آئے، نعیم بجوتا اور سمابیہ طاہر. الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے انڈا پڑوایا. میں کہہ رہا مجھے مشکوک کریکٹر نظر آئے، جو ان کی حرکات و سکنات تھیں این انڈے. یار انڈے سے پہلے سمابیہ طاہر کا گم ہو جانا، ٹاک کو چھوڑ کے چلے جانا، پھر آ کے اسی جگہ پہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہونا، یہ دیکھیں لمبی بحث. اچھا، میں نے پھر سنیں نعیم بجوتا کے بارے میں میں نے پھر اس کا اظہار کیا. میں نے کہا کہ سمابیہ طاہر کے یہ مشکوک حرکات و سکنات تھیں، اور نعیم بجوتا کو ہی اس نے اشارہ کیا تھا، اور اس کے فوراً بعد یہ انڈا لگتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے سمابیہ طاہر کے ساتھ نعیم بجوتا بھی اس میں کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ یہ آپا کے خلاف کوئی ایسا ہوا یا کوئی ایسی ترتیب ہوئی، جس کو خیر وہ یہ گفتگو کی آپ نے؟ میں نے گفتگو نہیں کی، میں نے شاید ٹویٹ کی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یہ چیزیں مجھے لگ رہی ہیں بظاہر کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس کو دیکھا جائے. اب یہ معاملہ بخ گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کے اوپر آپ الزام لگا چکے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نہیں، میں نے الزام نہیں لگایا، میں نے کوئی لگتا یہ ہے میں نے کسی ٹی وی چینل پہ نہیں بیٹھا، میں کہیں ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا. میں نے کہا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں مجھے مشکوک لگی ہیں. اب آج ڈی ڈے پر جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا، اچھا، میں نے ان کے اوپر کوئی ججمنٹ بھی قائم نہیں کی کہ یہی ذمہ دار ہے. میں نے ایک چیز دیکھو، بینگ اے جرنلسٹ میری آبزرویشن تھی، میں نے وہ آبزرویشن بیان کی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا، یہ چیز ٹھیک ہے. پھر کچھ اکاؤنٹس ٹویٹ کرتے ہیں اس سے ویری نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ سماعت کے موقع پر، جس دن یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ سڑک کنارے کھڑے ہیں اور کچھ اکاؤنٹس ٹویٹ کرتے ہیں کہ، اور وہ اس واقعے سے 3-4 گھنٹے پہلے ہوئے یہ 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے، 11 بجے کے ٹویٹس ہیں. اور ٹویٹس یہ کیے جاتے ہیں کہ آج میں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں وہ جو ٹویٹ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس کیا اس کا جواب ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کیوں یہ پرسیپشن بن گیا، یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میرے پاس موجود ہے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے حوالے سے. جو یہ میرے پاس، میں بھی نکال لیتا ہوں، ساتھ ہی ظاہر ہے کہ لوگ جی اب آئی ایم انیبل ٹو فائنڈ اٹ رائٹ ناؤ. جی، یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس نے ڈیلیٹ بھی کر دیا ٹویٹ. بڑی زبردست بات ہے جی. یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اس ٹویٹ میں لکھا کیا تھا؟ پولیس ان سمپل کلوتھز ول بیٹ دس طیب بلوچ ٹوڈے اینڈ دے ول بلیم دی پاکستان تحریک انصاف PTI سورسز انسائڈ راولپنڈی پولیس سیڈ. ٹھیک ہے. اب یہ پہلے سے کیوں یہ پرسیپشن بن گیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا؟ یہ آپ کے علم میں بھی آئی تھی ایسی کوئی بات؟ سنیں یہ تو ہے. اب اس کا ایک اور بھی جو PTI کے اپنے اکاؤنٹ سے، یعنی کہ اس کے سوشل میڈیا جو یوزرز ہیں ان کے اکاؤنٹ سے بھی کوئی ٹویٹ ہوئے ہیں، اسی ٹائم ہی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کسی نے کاؤنٹر ٹویٹ کیا کہ تاکہ اگر طیب کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو اس کو مورد الزام ہم پولیس کو ڈال سکیں. چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی نظر سے گزر رہی تھی یہ چیزیں. اچھا، ہاں میری نظر سے گزر رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایون کہ ارسلان بلوچ کوئی مشہور PTI کا انفلوئنسر ہے، اس نے کہا ہے کہ آج نازیبہ زبان
میرے ساتھ ایک اور غلام رسول کنبر صحافی تھے, ہم دو کا تصویر تھا. یہ آج دوبارہ گئے ہوئے ہیں, انہوں نے بدتمیزی کی ہے, آج ان کو سبق سکھانا, اس ٹائپ کا ٹویٹ تھا. اچھا ایک یہ ٹویٹ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ, اگر آپ کو یہ تھا, اگر آپ کو خان سے محبت ہے تو خان کی محبت کا اظہار آپ نے کرنا ہے, آج ان کو آپ نے جو ہے وہ نشان عبرت بنانا ہے. اب یہ صحیح. یہ بقول ان کے یا بقول آپ کے وہ جو نشان عبرت بنانے والا واقعہ ہوا ہے, وہ جو ہمارے پاس فوٹیج پہنچی ہے وہ اس طریقے سے پہنچی ہے کہ ابھی ٹاک شروع نہیں ہوئی, سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں جی, آپ آ کر کیمروں کے سامنے بیٹھتے ہیں, آتے ہیں تو آپ کو کیمرہ مین کہتے ہیں کہ آپ یہاں نہ کھڑے ہوں. ظاہر ہے کہ جس کا بھی فریم ڈسٹرب ہو رہا ہے, جس کا ویو بلاک ہو رہا ہے, آپ کو زبردستی پیچھے سے کیمرہ مین آوازیں لگوا کر آپ کو بٹھاتے ہیں, یا جو بھی یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں وہ آپ پہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو بٹھاؤ, آپ بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پر ٹاک کا آغاز نہیں ہوتا, آپ انٹرپشن شروع کرتے ہیں. تھینک یو. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے اوپننگ سٹیٹمنٹ ہونے کیوں نہیں دی؟ یس, آپ نے بہت اچھی بات کی. اور پھر یہی ہے کہ مجھے آپ کے توسط سے آج ان ڈیٹیل اس چیز کو کلیریفائی کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس میں اسی ٹائم جب میں آیا ہوں, ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں اجاز, سینئر جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, GNN کے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہو رہی تھی عین اسی ٹائم. اور اس کے بیچارے کے ساتھ کیسے بدتمیزی ہوئی, وہ علیمہ آپا نے خود ان کو بلایا بات کرنے کے لیے. اس نے کچھ تفوضات کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے جرنلسٹوں کے خلاف یہ کمپین چلی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آج ان کو, اچھا میں آپ کو بتاؤں, PTI کے کچھ لوکل لوگوں نے وہاں پہ, جو میرے جاننے والے ہوں گے, اس کے جاننے والے ہوں گے, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ آج منصوبہ بندی ہے, آپ کو مارا جائے گا, ٹھیک ہے, خاص طور پر طیب اور فیصل, اور ان کو کہو کہ یہ سائڈ پہ ہو جائیں, ہم نہیں چاہتے کہ پھر یہ چیزیں خراب ہوں, تو بھی اگر ہمدرد, یہ ہمیں بتلایا گیا. اور وہاں پہ کام کرنے والے جرنلسٹوں کو پتہ ہے, آپ میرا کسی سے بھی پوچھ لیں. اچھا یہ چیزیں تو آپ کے تو جاننے والے نعیم پنجھوتا اور دیگر لوگ, آپ اس کو پہلے ہی نارمل اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کروا لیتے. ہاں یہی بات. اور سنیں, یہ رسپانسبلٹی تھی ہم نے اجاز کو, 60 سال اس کا عمر ہے, آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, GNN کا رپورٹر ہے, کول اینڈ کام نیچر کا ہے. ہم نے کہا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا میں اس دن PTI کے ورکر سے, مجھے یہ فیل ہوا, مجھے خود PTI کے کچھ لوگوں نے کہا یار طیب ہم ہاتھ باندھتے ہیں, آپ سائڈ پہ ہو جاؤ, آج آپ کے لیے منصوبہ بندی ہے, وزیرستان سے لوگ بلائے گئے ہیں, یہ مجھے کہا گیا. انسان ہے تو میں, تو آپ کو وزیرستان سے آیا ہوا کو نظر آیا؟ کئی تھے, بہت سارے ایسے ہوں گے, ہیں آج بھی تھے, آج تو سوات کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں گاڑی میں DSNGs کی میں جا کے, میں اور فیصل ہم بیٹھ گئے. ہم نے کہا نہیں, ورکر کے سامنے نہیں جانا, ہاں آپا آئے گی تو اس سے ہم بات کریں گے. ہم نے ڈیوٹی لگائی اجاز کی کہ آپ سینئر ہو, آپ بات کرو. اجاز نے, وہ برقی ہے ان کا کوئی وکیل ہے, اس کو کہا کہ یہ چیزیں ہیں. اس نے کہا واقعی میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج, اس نے کہا پھر یہ ہے کہ آپ آپا کو کہیں, آپا ڈیل کریں نا, اگر کچھ ہوا تو آپا کی موجودگی میں ہوگا, آپا رسپانسیبل ہوں گی نا آپ کی, تو آپ ان کو سمجھائیں, ان کو بتلائیں. آپ تو صحافیوں کے درمیان بیٹھے تھے, وہاں پر کوئی واقعہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سنیں, میں اس ٹائم نہیں بیٹھا ہوا تھا, میں گاڑی میں تھا, ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا کہ جب آپا آئیں تو پھر میں جاؤں گا. یہ میرا تھا کہ میں ورکر کے میں جاؤں, میری کوٹ مار دیں, مجھے پینٹی لگا دیں, کوئی چھڑوانے والا بھی نہ ہو. میں نے اپنے طور پہ یہ سوچا, میں نہیں جاؤں گا, آپ آئیں گی تو میں جاؤں گا. اچھا پھر جو ہی وہ, اچھا اس سے پہلے اجاز کی کٹ لگ چکی ہے. اجاز کو آپ نے خود بلوایا بات کرنے کے لیے, اجاز بات کر رہا ہے علیمہ خانم سے, وہ فوٹیج بھی ہے, بات کر رہا ہے, اور اسی ٹائم جو ہے اس کو مارا, پیٹا, اور پیٹ کے سائڈ پہ کر کے پھر آگے وہ لوگ آ گئے اور پیچھے اس کو دھکا دے دیا تھا. یہ بھی آپ کو آن کیمرہ مل جائے گا, آن سکرین مل جائے گا, ٹھیک ہے. اس پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا. اب طیب کے اوپر تو ہے, اجاز نے کیا بدتمیزی کی تھی, اس بیچارے کو تو خود برقی نے بلایا کہ آپا سے آپ بات کریں, اور آپ کو بلا رہی ہے, اور بلوا کے یار مروانا افسوسناک, اور آپا کے سامنے مروایا گیا. آپا خاموش ہے, میں اس کو کیا سمجھوں. ایک اب آتے ہیں اس پہ کہ میں جب آیا, وہ آپ نے دیکھا میں کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. میرا یہ تھا کہ آپا آئیں گی تو میں ان سے بات کروں گا, ٹھیک. جب آپا آئیں اور وہ بات کرنے کے موڈ میں تھیں, اور وہ فریم بن رہے تھے, اور یہ چیزیں تھیں, اور اجاز بھی اس سے بات کر رہا تھا, میں بھی, انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور ادھر سے آپ نے بسم اللہ پڑھی, کیوں؟ اچھا میں وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. بیٹھا, جس طریقے سے بٹھایا گیا میں نیچے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, کیمرے سے ہمیں فریم. تو اب جب علیمہ خانم
अपनी टाक शुरू करने लगी तो मैंने कहा मैडम आप टाक करने लगी हैं, एक अर्जेंट मैटर है और वो मैटर, अब ये कह रहे हैं कि तैयब ने सवाल किया और प्रेस टाक ना हो, ना, अर्जेंट मैटर है मैडम, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें संगीन नतायज की धमकियाँ दी गई हैं सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया यूज़र्स की जानिब से, आप काइंडली अपनी स्टॉक में मजम्मत कर दें, कहीं हमारे साथ मसला ना हो जाए। ये मेरा यही बात थी, मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई नहीं कहा कि आपकी औकात क्या, कुछ भी नहीं कहा, यही बात मैंने कर रहा था जो मैं, आप देख रहे थे मैं कुछ कर सवाल या कोई चीज़ जो कह रहे हैं कि तैयब वो कर रहा है, मैं ये बात कर रहा था और ये मेरे पास वहाँ के खुद हैसियत क्या है, औकात क्या कोई है, बात नहीं की।